اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ خندق کا پس منظر کیا تھا۔ غزوہ خندق کا پس منظر سازشی حرکتوں اور عہد شکنی کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیا اور انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن فرمایا تو ان میں سے بعض سرداروں نے خیبر کا رخ کیا، جہاں ان کا بے حد اکرام کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں ان کو اپنا سردار مان لیا گیا۔ غزوہ بنو نذیر میں جلا وطنی ان کی پیشانی پر ذلت کا بدنما داغ تھی، جسے دھونے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ پر بھاری حملہ کی منصوبہ سازی شروع کی۔ اولاً انہوں نے مکہ میں آ کر کفار قریش سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ قریش کے سینے پہلے ہی بدر وغیرہ کے انتقام کی آگ سے جل رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس جنگ میں شمولیت پر ہنسی خوشی رضامندی ظاہر کی، جس کے بعد یہ لوگ قبیلہ بنو غطفان گئے اور ان کو خیبر کی آمدنی کا لالچ دے کر جنگ پر آمادہ کر لیا۔ الغرض انہوں نے سرزمین عرب کے جا بجا دورے کر کے کفار قریش، بنو غطفان اور بنو سلیم سمیت مختلف قریش اور یہودی عرب قبائل کو جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ اس طرح سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اتحادی فوج تشکیل دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت سخت جنگ تھی۔ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا خون خوار لشکر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب عرب کے تمام غیر مسلم ایک ہو کر مدینہ کے مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے ارادے سے منظم ہو کر نکلے تھے۔ اس فوج کی کل تعداد 10,000 تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں جب اس لشکر جرار کے حملہ کی خبر پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی رائے دیتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تو ہم خندق کھودتے تھے۔ اہل عرب کے لیے خندق کھودنا ایک نئی جنگی تدبیر تھی۔ سب نے اس طرح کو پسند کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر نکلے اور سلہ پہاڑ کے دامن میں 3,000 انصار و مہاجرین کی افواج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ سلہ پہاڑ کو پشت پہ رکھ کر تیزی سے خندق کا کام مکمل کیا گیا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بے نفس نفیس شامل تھے۔ ایک قول کے مطابق 6 دنوں میں خندق کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سلہ پہاڑ آپ کی پشت پر تھا، آپ کے سامنے خندق تھی اور خندق کے اس پار دشمن افواج تھی۔ یہود و مشرکین کی افواج کے حملہ آور ہونے سے پہلے تک مدینہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظ میثاق مدینہ کا پابند تھا، مگر دوران محاصرہ بنو نذیر کے سرداروں نے اصرار کیا اور اس اصرار پر اس قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو قریظہ نے حین جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے بدعہدی کی۔ خندق سے فارغ ہوتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی احتساب فرمایا، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین و یہود کی افواج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو صحابہ کی ایمانی شجاعت اور خندق ان کے آڑے آئی۔ انہوں نے خندق کے پاس پڑاؤ ڈال کر محاصرے کی غرض سے مورچے بنا لیے۔ بعض کفار نے تنگ جگہ سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، ان میں سے کچھ کامیاب بھی ہوئے، مگر خندق کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ دوران محاصرہ دونوں جانب سے ہونے والی تیر اندازی اور اس طرح کی معمولی جھڑپوں کے علاوہ باقاعدہ جنگ نہ ہو سکی۔ سخت موسم، طویل ہوتا ہوا محاصرہ، راشن کا ختم ہونا اور یہودیوں کی دغا بازی کی خبروں کے باعث پیدا ہونے والا انتشار، یہ چیزیں پہلے ہی اس لشکر کے لیے درد سر تھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کی نصرت و مدد کے طور پر ایسی سخت آندھی آئی
کہ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ ہوگی، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ سوائے بھاگنے کی ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ لہٰذا امیر لشکر یہ کہتے ہوئے اپنی فوج کو واپس چلنے کا کہا کہ باخدا جانور ہلاک ہو رہے ہیں، یہودی ہم سے دغا کر چکے ہیں، اور پھر یہ آندھی تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ نہ ہانڈیاں چولہے جل رہے ہیں، نہ ہم آگ جلا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی خیمہ وغیرہ بنا سکتے ہیں، لہٰذا ہمارا محاصرہ بیکارگی کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ چلو چلو کی صداؤں میں مشرکین دب دبا کر بھاگ نکلے، اور یہودی بھی اپنے قلعوں کی طرف چل دیے۔ اب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین اس ناپاک لشکر کے وجود سے پاک صاف تھی، سو اسلامی لشکر بھی واپس شہر مدینہ آ گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کی ایک بہت بڑی شخصیت قبیلہ اوس کے سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شہدائے خندق کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔